السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و خوبی سے ہوں گے انشاءاللہ. بیک وتھ لیسن 2 عربک سیکھنے کے لیے ریڈی. تو فرسٹ تھوڑا سا ریویژن دیکھ لیں گے جو کلاس 1 میں ہوا تھا اپنا چھوٹا سا. کیا سیکھے تھے اپن؟ دا ورڈ از کلیمہ. تو ورڈ جو ہے کلیمہ تھا. کلیمہ کتنے حصے میں ڈیوائڈ ہوا تھا؟ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوا تھا. ایک تو اسم تھا، اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. ناؤن ورب پارٹیکل. ایک ورڈ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوا تھا، رائٹ. تو ہمارا کنسنٹریشن صرف ناؤن پہ تھا. تو ناؤن جو ہے جینڈر وائز میں 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک تھا مذکر، مذکر یعنی مسکولین. دوسرا تھا مؤنث جو ہے فیمینن، رائٹ. اسم جو ہے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، رائٹ. اسم جو ہے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک تو ہے مذکر مسکولین، دوسرا تھا مؤنث فیمینن. اوکے. کون سا بھی ورڈ جو ناؤن ہوتا ہے وہ یا تو مذکر ہوئے گا یا تو مؤنث ہوئے گا. اوکے. دین نیکسٹ کمنگ بیک، ایگزامپل لیے تھے اپن. ایگزامپل میں دیکھے تھے کرسیون، ورڈ از کرسیون مذکر. سیارتن مؤنث، سیارتن ورڈ کار، مؤنث اس کا مطلب. سیکنڈ پوائنٹ کیا دیکھے تھے؟ جو اسم ہے نمبر میں، نمبر وائز میں 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ ہوا تھا. وہ ہے مفرد. مفرد یعنی سنگولر، رائٹ. مفرد سنگولر. سنگولر، سنگولر کا اپوزٹ میں انگلش میں کیسا ہوتا ہے؟ پلیورل. وہ ہے جمعن. پلیورل جمعن. اوکے. یہ سیم انگلش کے جیسا ہی ہے، بٹ عربک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے؟ اپن ڈوئل سیکھے تھے، رائٹ. ڈوئل. ڈوئل یعنی مثنیٰ، یعنی 2 چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ ہے مثنیٰ. یہ تھا یہاں تک کا سمپل ریویژن تھا اپنا، جو یہاں تک کہ اپن سیکھے تھے. زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھا، صرف 2 مین امپورٹنٹ پوائنٹ تھے: مذکر مؤنث، masculine feminine. اوکے. ان ٹرمز آف نمبر، مفرد مثنیٰ جمع. مفرد سنگولر، مثنیٰ ڈوئل، جمع پلیورل. اوکے. آج جو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 1 which is dedicated to the word ہاذا. ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ ہے this. this. ہاذا کا مطلب ہے this. ہاذا ایکچولی ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو عربک میں کہتے ہیں اسم الاشارہ. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو عربک میں کہتے ہیں اسم الاشارہ. اوکے. بس یہ یاد رکھیے کہ ہاذا کا مطلب ہے دس، یعنی یہ. اردو میں سمپل ورڈز میں ہوگا یہ. انشاءاللہ ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. اب یہ ہاذا کے تھوڑے سے گرامر رولز دیکھیں گے کہ ہاذا کب یوز ہوتا ہے. اوکے. ہاذا کے گرامر رولز. کنڈیشن کیا ہے؟ ہاذا کا مطلب تھا کسی چیز کو بتانا ہے، کہ جیسے کہ یہ گھر ہے، یہ کا مطلب ہے ہاذا. یہ جو ہاذا ہے بس سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. سنگولر. سنگولر کو عربک میں کیا بولے تھے اپن؟ مفرد. اوکے. سنگولر کو کیا بولے تھے؟ مفرد. اور جو یہ ہاذا ہے صرف مسکولین کو لے کے بولا جاتا ہے. فیمینین کے لیے کچھ اور ورڈ رہے گا. اوکے. مسکولین. مسکولین کے لیے کیا تھا؟ مذکر. مسکولین کو عربک میں کیا بولے تھے اپن؟ مذکر. سنگولر مفرد. ہاذا کن چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے؟ ہاذا کسی سنگولر کو ہی ڈیفائن کرتا ہے. ہاذا صرف یوز ہوتا ہے مسکولین، مذکر کے لیے ہی یوز ہوتا ہے ہاذا. اور ہاذا جو ہے کسی نزدیک والی چیز کو ہی بولتے ہیں، دور والی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یعنی دیٹ وچ از ویری کلوز وی یوز دا ورڈ ہاذا. اوکے. تو ان سمپل ورڈس تھوڑا سا اگر اپن ڈیٹیل میں لکھیں گے تو ہاذا جو ہے سنگولر کو کیا کہتے ہیں اپن عربک میں؟ سنگولر کو عربک میں کہتے ہیں مفرد. مفرد. یہ ورڈز یاد رکھنا ضروری ہے. اوکے. مفرد. مفرد سنگولر مفرد. مسکولین مذکر. مذکر. اوکے. مسکولین مذکر. کلوز کو عربک میں کہتے ہیں سیم. آپ بتائیے کلوز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
क्लोज को उर्दू में कहते हैं करीब, नज़दीक, नज़दीक कहते हैं ना, या फिर करीब भी कहते हैं, जो चीज़ करीब में होती है। तो अरबिक में भी क्लोज को कहते हैं करीबुन, करीबुन, ओके, करीबुन। तो हाजा मुफरद मुज़क्कर करीबुन के लिए ही यूज़ होता है, ओके। हाजा मुफरद मुज़क्कर करीबुन के लिए ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल आप गौर से देखिए, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, ये घर है, ये घर है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ओके। ये घर है। दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ का मतलब हो गया हाजा, ए हाउस का मतलब हो गया बैतुन। दिस इज़ अ हाउस, बैतुन अ हाउस, बैतुन अ हाउस। अब देखिए अरबिक में जो है दो तरीके होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं। कोई वर्ड को लेके, कोई वर्ड होता है जो डेफिनेट होता है, ओके, कोई वर्ड होता है जो डेफिनेट होता है, कोई वर्ड होता है जो इनडेफिनेट होता है, ओके। डेफिनेट को कैसे ये करते हैं, डेफिनेट को पहचानने का तरीका यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। एक वर्ड जो है या तो डेफिनेट होता है, डेफिनेट वर्ड, या तो कोई भी वर्ड इनडेफिनेट होता है, ओके, इनडेफिनेट। अब ये अरबिक में कैसा पहचाना जाता है, इंग्लिश में कैसा होता है, डेफिनेट वर्ड इनडेफिनेट वर्ड को पहचानने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ए यूज़ हुआ, राइट, ए हाउस, द हाउस, ओके। इनडेफिनेट के लिए यूज़ होता है ए, डेफिनेट के लिए, डेफिनेट वर्ड के लिए यूज़ होता है वर्ड द, राइट। तो यहाँ पे अरबिक में डेफिनेट के लिए यूज़ होता है अल। कोई वर्ड के सामने अगर अल आता है तो वो पर्टिकुलर वर्ड बन जाता है डेफिनेट, ओके, वो पर्टिकुलर वर्ड बन जाता है डेफिनेट। एग्जाम्पल के तौर पे अल किताबू, अल किताबू, ओके, अल किताबू, द बुक। इसका मतलब क्या होगा, अल किताबू का मतलब द बुक, द बुक। अल किताबू का मतलब हो गया द बुक। अब यही वर्ड को इनडेफिनेट बनाना है तो अपन क्या यूज़ करेंगे अरेबिक में, तनवीन, दम्मतान यूज़ करेंगे। किसी भी वर्ड के एंड लेटर पे अगर ये तनवीन आता है, दम्मतान आता है, तो वो वर्ड बन जाता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट बन जाता है, ओके। तो एग्जाम्पल, अब सेम एग्जाम्पल ही लेंगे क्योंकि अपने को और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए अल किताबू बोले थे तो यहाँ पे बोलेंगे किताबुन, किताबुन, राइट। देखिए यहाँ पे आ गया तनवीन, लास्ट लेटर पे आ गया दम्मतान, तो दम्मतान की वजह से ये वर्ड बन गया इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट बनाना है तो बिगनिंग में अल लगाना होगा, इनडेफिनेट बनाना है तो एंड में लगाना है तनवीन। और याद रखिए अरबी के हर वर्ड के आगे तनवीन ही रहता है। जहाँ पे डेफिनेटनेस होती है तो वहाँ पे अल आता है। ये अल और तनवीन दोनों एक साथ नहीं आते। अल किताबुन रॉन्ग, रॉन्ग, या तो अल रहेगा या तो तनवीन रहेगा। अल किताबू, बू एक ही दो पेश आएगा, पेश ही आएगा, लेकिन तनवीन नहीं आएगा। किताबुन ए बुक, किताबुन ए बुक, राइट। तो ये हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट को पहचानने का तरीका। डेफिनेट में अगेन थोड़ा सा रिवाइज, डेफिनेट में आएगा अल, जिस वजह से लास्ट लेटर पेश में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम इनडेफिनेट में अल को हटा देंगे और तनवीन को रखेंगे, बन जाएगा किताबुन, किताबुन ए बुक, ओके, ए बुक। तो ये था अपने को डेफिनेट और इनडेफिनेट को पहचानने का तरीका। तो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल्स,
ہاذا بیتن، ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے تو پریکٹس ہوئے گی. ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس. ہاذا مسجدن، دس از اے ماسک، یعنی یہ ایک مسجد ہے. ہاذا مسجدن، دس از اے ماسک. ہاذا بابن، بابن کا مطلب ہے ڈور، ڈور. ہاذا بابن، دس از اے ڈور. ہاذا بابن، دس از اے ڈور. ہاذا قلم، دس از اے پین. ہاذا قلم، قلم اگین یہ بھی دیکھیے اردو کا ہی ورڈ ہے. تقریباً چیزیں اگر آپ غور کریں گے عربک میں تو اردو اور عربی ملتی جلتی ہے، بس پہچاننے آنا ہے، بس اتنا ہی، اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ پریکٹس بھی ہوئے گی. ہاذا قلم، دس از اے پین، یہ پین ہے. ہاذا مفتاح، مفتاح چابی، کیز، کی، سوری کیز بھی نہیں بولیں گے، صرف کی، کیونکہ ہاذا ہے، ہاذا صرف سنگولر کو ڈیفائن کرتا ہے. تو مفتاح کی، یہ چابی ہے. ہاذا مفتاح، دس از اے کی. ہاذا مکتب، مکتب یعنی اسٹڈی ٹیبل جیسا، اوکے، اسٹڈی ٹیبل، ڈیسک. ہاذا مکتب، دس از اے ڈیسک. ہاذا مکتب، دس از اے ڈیسک. ہاذا سریرون، بیڈ، سریرون کا مطلب ہے بیڈ. ہاذا سریرون، دس از اے بیڈ. ہاذا سریرون، دس از اے بیڈ. اور ایگزامپل جو لاسٹ ویک لیے تھے اپن، ہاذا کرسیون، دس از اے چیئر. یاد ہے لاسٹ ٹائم کے ایگزامپل میں ہم نے کہا تھا کہ کرسیون ورڈ جو ہے مسکولن ہے، مذکر ہے، تو دیکھیے اسی لیے ہاذا یوز ہوا ہے. ہاذا کرسیون، دس از اے چیئر. ہاذا کتابون، دس از اے بک. ہاذا کتابون، دس از اے بک. اوکے، یہ چند ایگزامپلس ہے ہاذا کو لے کے. اگر ہاذا کو لے کے کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ فیل فری ٹو میسیج می اینی ٹائم. انشاءاللہ بک کے تھرو بھی پڑھیں گے. تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا ہے بول کے ہم نے لکھ کے آپ کو بتایا ہے. اور بیسٹ پریکٹس جو ہے وہ صرف لکھنے سے ہوتی ہے. ہم عربک جو ہے سیکھے تھے لکھ لکھ کے ہی سیکھے تھے، کیونکہ پڑھنے بیٹھے تو وہ انٹرسٹ نہیں آتا تھا. لکھنے میں بہت مزہ آتی تھی عربی کو. تو آپ بھی لکھ کے سیکھیے انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ صرف آج کا کانسیپٹ جو پورے ویک کے لیے ہے وہ ہے ہاذا کے اوپر. تھوڑا سا ریوائز، ہاذا کا مطلب ہے یہ، اور جو ہاذا ڈیفائن کرتا ہے 3 چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے. ہاذا جو ڈیفائن کرتا ہے کنڈیشن ہاذا کے لیے، کوئی بھی ورڈ ہاذا کے لیے یوز کرنا ہے تو وہ ورڈ سنگولر ہونا ہے، یعنی مفرد ہونا ہے، مسکولن ہونا ہے، مذکر، کلوز، نزدیک والی چیز رہنا ہے، یعنی قریبن. یاد رکھیے. ابھی آپ جتنے ایگزامپلس یہاں پہ دیکھیں تو آپ دیکھو یہاں پہ کہ ایگزامپلس میں تا مربوطہ نہیں ہے. ہم لاسٹ کلاس میں ایگزامپلس میں سمجھائے تھے نا فیمینن ورڈ کو پہچاننے کا طریقہ، لاسٹ میں تا مربوطہ آتا ہے، رائٹ، یہ تا مربوطہ آتا ہے بلکہ سمجھائے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی ایگزامپلس اپن لیے کہیں پہ بھی تا مربوطہ نہیں ہے. تو دیٹ مینس یہ پورے ورڈز جو ہے مسکولین ورڈز ہے. اب دیکھو بیتن، مسجدن، بابن، قلم، مفتاح، مکتب، سریر، کہیں پہ بھی تا مربوطہ نہیں ہے. تو یہ پورے ورڈز مسکولین ورڈز ہیں، مذکر ورڈز ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویک ملیں گے. کچھ بھی ڈاؤٹس رہا تو پلیز میسیج کریے، اور آپ جو بھی سیکھ رہے ہو اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی ہم آپ کو بھیجیں تو ڈبل خوشی ہو جائے گی کہ ہاں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے آپ بول کے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.